ناظرین ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ایک مہمان کی طرف جن کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آج دو شاعر ہمارے ساتھ ہوں گے. رانا غازی نثار عباس صاحب سے آپ نے ملاقات کی. اب ایک اور شاعر خوشنوا ہمارے ساتھ ہیں جناب عزیر احمد صاحب. تعارف میں ان کا پہلے بھی ڈیٹیل میں کرا چکا ہوں, دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ شام ہو گئی جانا اور یاد آؤں تو لوٹ آنا کے عنوان سے دوسرا مجموعہ جو ہے وہ زیر طبع ہے ان کا. اور ایک جو کتاب ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہوں گے اگر نظر آ رہی, شام ہو گئی جانا جو ہے یہاں موجود ہے. جناب ویلکم ٹو دی شو. کیسے مزاج ہے؟ طبیعت تو آپ کی پوچھنے کی ضرورت نہیں, آپ بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں ماشاء اللہ اور صحت مند بھی لگ رہے ہیں. یہ آپ کے ساتھ کا اجازت میرے میں دبلا پتہ لگ رہا ہوں اس لیے آپ صحت مند لگ رہے ہیں. نہیں آپ سے کیونکہ دوستی ہے اس لیے ہم نے یہ لبرٹی لی کہ آپ سے ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ سے پروگرام کا آغاز کریں. پہلے کب آپ کو یہ لگا کہ یار میں شعر کہہ سکتا ہوں مجھے لکھنا چاہیے؟ اصل میں شادی ہمارے جو گھر کا ماحول تھا وہ خالص ادبی تھا, کیونکہ میرے نانا جو تھے وہ قادری الکلام شاعر تھے. تو فیملی جو تھی وہ ہماری ادھر رہتی تھی لاہور میں گڑشاؤ میں, اور جو فیملی تھی وہ کبھی کبھی نانی رامپور چلا جایا کرتی تھی. اچھا, اپنی والدہ سے ملنے یو پی انڈیا والی سائڈ پہ. تو نانا جان جتنے بھی خط لکھا کرتے تھے نا اپنی فیملی کو وہ سب شعروں میں لکھا کرتے تھے. اچھا, تو وہاں سے سپر فیملی جو تھی وہ جناب میری والدہ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. نانی جو خط جاتے تھے یہاں سے وہ سارے شعروں میں کی صورت. کیا بات ہے, کوئی یاد آتا ہے آپ کو ایسا کچھ چیز نانا ابا نے آپ کی بزرگار کے لیے لکھی ہوتی؟ وہ بس میں مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں لایا. اور کوئی چیز ان کی یاد آتی ہے؟ نہیں ابھی نہیں یاد. کوئی بات نہیں. تو میں بتا رہا ہوں کہ کیونکہ والدہ کو بھی اللہ غنی کے رحمت کرے گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, تو ان کے ساتھ یہ یادیں بھی نا میں نے ایک سائڈ پر رکھ دی. وہ کہتے ہیں پھر یادیں ماضی عذاب ہے یار, اگر میں پرانی چیزیں نکال لوں گا یا پھر آپ تو پھر میں پیچھے پہنچ جاؤں گا والدہ جو حیات کی. تو وہ پھر میں اس کو چھیڑتا ہی نہیں کہ یہ چیپٹر, تو پھر میں ایک اور پھر انسان ایک اور دور سے گزرتا ہے. تو وہاں سے پھر میری تصویر آغاز ہوا. پھر میرا خیال ہے کہ میں 7ویں آخری میں تھا کہ جس طرح انسان وہ شروع کرتا ہے شاعری چھوٹا موٹا لکھا, پھر اس کے بعد بس چلتے رہے اور پھر 2000 میں سن 2000 میں پہلا شعری مجموعہ شام ہو گئی جانا کے نام منظر عام. اور آپ نے مزاح بھی لکھا لیکن یہ سنجیدہ موضوع, یہ سنجیدہ, اس میں کوئی بھی مزاحیہ کلام جو ہے وہ یہ مزاحیہ کلام جو ہے میں اب کوئی 4 سال ہوئے تب سے شروع کیا. کیسے ایک دم سے آپ کے ذہن میں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرے جو امام ہے وہ عطا اللہ قاسمی ہے, اور ان کے جو بھائی اللہ غنی کے رحمت کرے وہ ضیاء اللہ قاسمی صاحب, وہ تو امام الشعراء ہے نا. دیکھیے نا, یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مقام مزاحیہ شاعری کو ضیاء اللہ قاسمی نے کیا ہے کراچی میں رہ کر, اور وہاں پر جو مشاعرے اور جس طرح کی ترویج کا کام کیا, اس میں کوئی دو آرا ہو ہی نہیں سکتی کہ مزاحیہ شاعری کو جس طریقے سے انہوں نے باقاعدہ ایک الگ سے ایک انسٹیٹیوشن کا بالکل اتنی یونیورسٹی کا درجہ دے دیا. خود بھی بہت عمدہ شعر کہتے تھے, کیا بات ہے, خصوصاً کام تھا. جی یہ بہت ان کی جو میں کہتا ہوں کہ ان کا جو باغ لگا ہوا ہے اس کا پھل آج تک جو ہم سے آگے جو لوگ چل رہے ہیں, پھر ان کی غربت کی وجہ سے اور ان کی محبت کی وجہ سے تو پھر مجھے شوق ہوا, تو پھر اس میں نے تبادلے کی, تو پھر الحمدللہ. لیکن ہم وہ حصہ جو ہے وہ بعد میں آپ سے سنیں گے. پہلے ہم اسی طرح سے سفر شروع کرتے ہیں جیسے سنجیدہ آپ کی جو شاعری ہے شام ہو گئی جانا میں سے کچھ ہمیں آپ یا یوں کیجیے پہلے جو چیز آپ نے لکھی ہو آپ کو یاد ہوگی چیزوں میں, وہ آپ کو پتا کہ وہ کتاب میں آنے کے لائق ہی نہیں ہوتی. پھر بھی کوئی ایسی چیز ابھی میں سب سے پہلے میں نعت سناتا ہوں کیونکہ برکت کے لیے ذرا. یہ آرزو ہے یوں ہی میں قبول ہو جاؤں, یہ آرزو ہے یوں ہی میں قبول ہو جاؤں, یہ آرزو ہے یوں ہی میں قبول ہو جاؤں, رسول پاک کے قدموں کی دھول ہو جاؤں. یہ آرزو ہے یوں ہی میں قبول ہو جاؤں, رسول پاک کے قدموں کی دھول ہو جاؤں. یہ چاہتا ہوں کروں ان کا ذکر اور ایک دم, یہ چاہتا ہوں کروں ان کا ذکر اور ایک دم, میں بارگاہ خدا میں قبول ہو جاؤں. یہ چاہتا ہوں کروں ان کا ذکر اور ایک دم, میں بارگاہ خدا میں قبول ہو جاؤں. نہیں ہے خوف مجھے کچھ خزاں کے موسم کا, نہیں ہے خوف مجھے کچھ خزاں کے موسم کا, میں ان کا ذکر کروں اور پھول ہو جاؤں. نہیں ہے خوف
مجھے کچھ خزاں کے موسم میں کا ان کا ذکر میں کروں ان کا ذکر کروں اور پھول ہو جاؤں. سنور ہی جائے گی دنیا بھی اور عقبا بھی. کیا کہنا سنور ہی جائے گی دنیا بھی اور عقبا بھی اگر میں نات کی صورت قبول ہو جاؤں. میں چاہتا ہوں کروں ان کا ذکر, میں چاہتا ہوں کروں ان سے عشق اتنا ازیر, میں چاہتا ہوں کروں ان سے عشق اتنا ازیر کہ اپنی ذات میں عشق رسول ہو جاؤں. میں چاہتا ہوں کروں ان سے عشق اتنا ازیر کہ اپنی ذات میں عشق رسول ہو جاؤں. یہ آرزو ہے یوں ہی میں قبول ہو جاؤں, رسول پاک کے قدموں کی دھول ہو جاؤں. کیا یہ کہ آرزو ہے یوں ہی میں قبول ہو جاؤں, رسول پاک کے قدموں کی دھول ہو جاؤں. کیا کیا چلیں گے ہم سلامت علی صاحب کی طرف. میں کچھ پیشہ کرنا چاہ رہا تھا, سنائیے. غلط سے بسم اللہ. اشک نکلا کہ میری آنکھ سے تارا نکلا, اشک نکلا کہ میری آنکھ سے تارا نکلا, میں بہر طور تیرے ہجر کا مارا نکلا. اشک نکلا کہ میری آنکھ سے تارا نکلا, میں بہر طور تیرے ہجر کا مارا نکلا. جو تیرے قرب کے دن تھے وہ اذیت میں کٹے, جو تیرے قرب کے دن تھے وہ اذیت میں کٹے. بیگم کے لیے کہا ہے میرے حصے کا منافع بھی خسارا. واہ ادھر سے بھی دادا میں نے آپ نے اسے سنا نہیں جملہ بھی جو میں نے کہا تھا, انہوں نے کہا نا تیرے قرب کے دن تھے وہ اذیت میں کٹے. میں نے کہا لگتا ہے بیگم کے لیے کہا ہے, بیگم کے لیے نہیں. جو تیرے قرب کے دن مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے گھر بھی جانا ہے, وہ اذیت میں کٹے. ہم سب نے جانا ہے جی, بالکل ایسا نہیں ہے. شروع اشک نکلا کہ میری آنکھ تارا نکلا, میں بہر طور تیرے ہجر کا مارا نکلا. جو تیرے قرب کے دن تھے وہ اذیت میں کٹے, میرے حصے کا منافع بھی خسارا نکلا. جانتا تھا کہ یہ دریا کا سفر ٹھیک, جانتا تھا کہ یہ دریا کا سفر ٹھیک نہیں, میری کشتی کے تعاقب میں کنارہ نکلا. جانتا تھا کہ یہ دریا کا سفر ٹھیک نہیں, میری کشتی کے تعاقب میں کنارہ نکلا. ہم سمجھتے تھے محبت سے بنے گی دنیا, لیکن اس سے نہ کوئی کام ہمارا نکلا. ڈوبتے وقت ہمیں تھام لیا اس نے, ڈوبتے وقت ہمیں تھام لیا اس نے اسے, ہم جسے غیر کا سمجھے تھے ہمارا نکلا. ڈوبتے وقت ہمیں تھام لیا اس نے اسے, ہم جسے غیر کا سمجھے تھے ہمارا نکلا. اشک نکلا کہ میری آنکھ سے تارا نکلا, میں بہر طور تیرے ہجر کا مارا نکلا. کیا محبت ایک سچائی ہے لیکن محبت ایک سچائی ہے لیکن کون مانے گا, میری تجھ سے شناسائی ہے لیکن کون مانے گا. محبت ایک سچائی ہے لیکن کون مانے گا, میری تجھ سے شناسائی ہے لیکن کون مانے گا. ہمارے دل کی حالت کو سمجھ سکتا نہیں کوئی, ہمارے دل کی حالت کو سمجھ سکتا نہیں کوئی. بھری محفل میں تنہائی ہے لیکن کون مانے گا, کہ دنیا مانتی ہے صرف دریا اور سمندر کو, کہ دنیا مانتی ہے صرف دریا اور سمندر کو. میرے دل میں بھی گہرائی ہے لیکن کون مانے گا. بظاہر جن کو یہ دنیا دکھائی بھی نہیں دیتی, بظاہر جن کو یہ دنیا دکھائی بھی نہیں دیتی, ان آنکھوں میں بھی بینائی ہے لیکن کون مانے گا. بیار عشق میں بے شک بجا سچ ہے یہی, لیکن یہاں ہر گام رسوائی ہے لیکن کون مانے گا. میری خود سے شناسائی ہے لیکن کون مانے گا. کیا اچھا. ابھی فرمائیے آپ نے اتنا اچھا دل کیا, آپ دنیا میں مختلف مشاعروں میں جو عالمی مشاعرے ہوتے ہیں دنیا میں, آپ نے کئی جگہ شرکت کی, آپ نے کیا فرق ہے پاکستان میں جو مشاعرے ہو رہے ہیں, جو ادبی انوائرمنٹ ہے, اور جو باہر ہو رہا ہے, یورپ میں ہے یا امریکہ میں ہے یا لندن میں ہے, کیا بنیادی فرق آپ کو؟ کیا سب بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی مشاعرہ کرائے تو ویسے لوگ نہیں جینے دیتے, نہ کرائے تب نہیں جینے دیتے. سوری آپ پھر مجھے کاٹنا پڑا. ہیلو السلام علیکم.
جی السلام علیکم قاسمی صاحب، وسیع بات کر رہا ہوں رات گئے سے. جی شادی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اس وقت آپ آنر ہیں. ہاں اچھا اچھا. اس وقت آپ آنر ہیں اور آپ کے ایک بڑی یعنی کہ عزیر احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. کیا فرمائیں گے، کیا کہیں گے آپ عزیر کے بارے میں؟ عزیر احمد جی ایک اس کی شاعری کو بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا. میں نے پہلی دفعہ عزیر احمد کو ناروے میں سنا تھا جب میں وہاں امبیسڈر تھا پاکستان کا. وہاں 23 مارچ کا مشاعرہ تھا تو یہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے. تو وہاں انہوں نے پہلی دفعہ اپنا کلام سنایا اور وہاں حاضرین جتنے بھی تھے میرے سمیت سب کو بہت متاثر کیا. اور پھر ان کے بعد وہاں انہوں نے ایک مجھے یاد ہے نظم سنائی تھی. پھر ان کا رجحان زیادہ جو ہے وہ غزل کی طرف ہو گیا اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ ان کا مجموعہ شام ہو گئی جانا کے عنوان سے سامنے آ رہا ہے. اس کا فلیپ بھی میں نے لکھا تو اس میں اچھی خوبصورت غزلیں تھی. لیکن ایک اور بات ہے شاہ کے ہمارے یہاں شاعر تو بہت سے ہیں لیکن اچھے انسان ہمارے درمیان بہت کم ہیں. عزیر احمد کو مجھے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. اس میں ممکن حد تک انسانی خوبیاں میں نے اس شخص میں پائی ہیں. یہ دوستوں کا دوست ہے اور غریبوں کا ہمدرد ہے اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ خلوص انسان مخلص بے پناہ مخلص آدمی ہے. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دیوانگی کی حد تک اس کے اندر خلوص موجود ہے. اور آپ کو امام مانتے ہیں ابھی انہوں نے کہا ہے. اللہ خیر کرے. اچھا بس یہ ہے کہ جہاں ان کی شاعری میں بہت خوبصورتی آپ کو ملے گی وہاں ان کی شخصیت میں بھی یہ عنصر جو ہے موجود ہے. اور میں تو سچی بات یہ ہے کہ اب آج کل میں کہتا ہوں کہ اچھے شاعر تو بہت سارے ہیں، کوئی اچھے انسان بھی ہمارے درمیان ہونے چاہیے. ٹھیک بات، تو اس وجہ سے میں عزیر احمد کو بہت پسند کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. عزیر صاحب قاسمی صاحب لائن پہ ہیں اس وقت، فون لائن پہ ہیں. کچھ آپ کہنا چاہیں اگر کچھ بات کرنا چاہیں. بات بھی اچھا اچھا قاسمی صاحب وہ تو آپ کے احترام میں بالکل بول نہیں پا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں سے بات نہیں ہوگی. اچھا یہ فرمائیے، میں ایسے تو قاسم صاحب آپ کو نہیں جانے دوں گا، کچھ سنا کے ہمیں جائیے نا. کوئی نئی چیز اگر ہو، نہیں تو پرانی چیزوں میں میں کوشش کرتا ہوں مجھے یاد آ جائے. ایک نئی چیز ہی ہے. ہاں یہاں یہ تو کھینچتی ہے اپنی جانب مگر یہ آسمان کو کیا ہوا ہے. واہ واہ، زمین تو کھینچتی ہے اپنی جانب، زمین تو کھینچتی ہے اپنی جانب مگر یہ آسمان کو کیا ہوا ہے. یہاں ہوتی تھی پھولوں کی قطاریں، یہاں ہوتی تھی پھولوں کی قطاریں، یہ کس نے راستہ بدلا ہوا ہے. کیا اچھا ہے. واہ واہ. محبت ہو گئی ہے زندگی سے، ہمیں جینا بہت مہنگا پڑا ہے. محبت ہو گئی ہے زندگی سے، ہمیں جینا بہت مہنگا پڑا ہے. یہ تم کیوں آ رہے ہو درمیان میں، یہ میرا اور خدا کا مسئلہ ہے. واہ 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 واہ. کیا یہ تم کیوں آ رہے ہو، بہت اچھے بہت اچھے، میرا اور خدا کا مسئلہ ہے. بہت اچھے. مجھے اب باقی شعر 11-12 شعر ہے. لگتا ہے کہ صاحب ذرا یہ تو بتا دیں. ہاں ایک اور قسم شعر کہ کدھر لے آئے ہو اے راہ برو تم، ادھر تو کربلا ہی کربلا ہے. واہ واہ. ذرا یہ تو بتا دیں صاحب، ذرا یہ تو بتا دیں غزل ہے یا کوئی یہ مرثیہ ہے. کدھر لے آئے ہو اے رہبرو تم، ہاں ادھر تو کربلا ہی. کیا اچھا کیا اچھا. ہوتی تھی پھولوں کی قطاریں، یہ کس نے راستہ بدلا ہوا ہے. واہ واہ. یہ تم کیوں آ رہے ہو درمیان میں، یہ میرا اور خدا کا مسئلہ. واہ یہی شعر ہے. کیا کہنا قاسم صاحب. تھینک یو سو مچ قاسم صاحب، آپ نے وقت نکالا، بڑی نوازش. تھینک یو. یہاں قاسمی صاحب نے بڑی آپ کی دھواں قسم کی تعریف کر دی. کچھ سنائیے ہمیں، پھر ہم چلیں گے شام. شمع جو بجھنے لگی ہے تو بجھا دی، شمع جو بجھنے لگی ہے تو بجھا دی جائے، اب نہ بجھتے ہوئے شعلے کو ہوا دی جائے. شمع جو بجھنے لگی ہے تو بجھا دی جائے، اب نہ بجھتے ہوئے شعلے کو ہوا دی جائے. پھر میری اس سے ملاقات کبھی ہو کے نہ ہو، پھر میری اس سے ملاقات کبھی ہو کے نہ ہو. مل گیا ہے تو ہر ایک بات بتا دی جائے، پھر میری اس سے ملاقات کبھی ہو کے نہ ہو. مل گیا ہے تو ہر ایک بات بتا دی جائے. ہاں مجھے اس سے محبت ہے محبت ہے محبت، ہاں مجھے اس سے محبت ہے محبت ہے محبت.
ہاں مجھے جرم محبت کی سزا دی ہے، ارے واہ، ہاں مجھے اس سے محبت